بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر معراج آپ کے زبردست موجزوں اور واضح خصوصیات میں سے ایک ہے۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت سارے عجائبات کا مشاہدہ کرایا گیا۔ ان عجیب و غریب واقعات میں سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دورانی مرشد کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عجائبات معراج میں سے جو میں نے چوتھے آسمان میں دیکھے، ان میں ایک یہ تھا کہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جو نہایت غمگین صورت میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں سے انوار چمک رہے تھے۔ اس کرسی کے 7 گوشے تھے اور ہر گوشے میں 7 لاکھ پائے تھے۔ اس کرسی کے آس پاس بہت سارے فرشتے کھڑے تھے جن کی تعداد کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ دائیں جانب ایسے فرشتے کھڑے تھے جو نورانی چہرے والے، سبز پوش اور عنبر کی خوشبو والے تھے، نرمی سے بات کرنے والے اور بہت ہی خوبصورت اور نیک خلت تھے، جن کو دیکھ کر جی خوش ہو جائے۔ جبکہ بائیں طرف ایسے فرشتے کھڑے تھے جن کے چہرے سیاہ تھے، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے تھے، کسی کو ان کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ تھی۔ اس بڑے فرشتے کے سامنے ایک بڑا تختہ تھا جسے ہر وقت دیکھتا رہتا تھا اور اس سے نظر نہیں ہٹاتا تھا، اور ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے پتے سبز رنگ کے تھے، جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر ایک پتے پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس فرشتے کے سامنے ایک تھال بھی رکھا ہوا تھا، اور وہ فرشتہ ہر ساعت میں ہاتھ بڑھاتا اور ہاتھ میں کوئی چیز لے کر کبھی دائنی طرف والے فرشتوں کو دیتا اور کبھی بائیں طرف والے فرشتوں کو دیتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس فرشتے کا نام اسرائیل ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جا کر اس فرشتے سے کہا، اے اسرائیل، یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تب اس نے سر اٹھایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھ کر تبسم کیا اور تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہا، مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے زیادہ پیارا کوئی پیدا نہیں کیا، اور کوئی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے زیادہ فضیلت والی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ارشاد فرمائیں، کیا فرمان ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، آپ غمگین صورت میں کیوں نظر آتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ذمہ روحوں کو قبض کرنے کا کام سپرد ہے، اور میں ہر وقت ڈر کے مارے غمگین صورت میں رہتا ہوں کہ خدا کرے میری خدمت قبول ہو جائے اور اس میں کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے یہ تھال کیسا ہے اور یہ تختہ کیسا ہے، اور اس درخت کا کیا مقصد ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تھال دنیا ہے اور یہ تختہ زندگی کی میعاد اور موت کا وقت بتاتا ہے، اور اس درخت کے ہر پتے پر نیک یا گنہگار شخص کا نام لکھا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ پتا جس پر اس کا نام درج ہے زرد ہو جاتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ پتا خشک ہو کر اس تختے پر گر جاتا ہے۔ میں اس کا نام تختے سے کاٹ کر ہاتھ دراز کرتا ہوں اور اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ فرشتے دائیں بائیں کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، دائیں جانب والے رحمت کے فرشتے ہیں، جب کسی نیک شخص کی روح قبض کرتا ہوں تو ان کے حوالے کر دیتا ہوں، اور جب کسی برے انسان کی روح قبض کرتا ہوں تو بائیں جانب کے فرشتوں کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تعداد پوچھی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گنتی کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہاں لیکن جب روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے تو 6 لاکھ رحمت کے فرشتے اور 6 لاکھ عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر میں نیک روح کو رحمت کے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہوں اور برے انسان کی روح کو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ پھر قیامت تک ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا ہر جاندار کی روح قبض کرنے کے لیے آپ خود جاتے ہیں یا کسی دوسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 70,000 فرشتے میرے محتاط ہیں، اور پھر ہر فرشتے کے تابع 70,000 فرشتے ہیں۔ جب کسی بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو میں ان کو بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ اس بندے کی روح قبض کر کے حلق تک لے آئیں۔
اس کے بعد میں خود ہاتھ بڑھا کر کام پورا کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسرائیل، میری ایک بات مانو گے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ کیا کرو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ مجھے ہر دن رات میں 70,000 مرتبہ حکم فرماتا ہے کہ اے اسرائیل، میرے محبوب کی امت کے ساتھ سختی نہ کرنا اور بہت نرمی کرنا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام خوش ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔